حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا، او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا، جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے، نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو۔ نعت خواں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے، دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو۔ نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں، تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے،
نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ